ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا ماننے والا، اس پر ایمان رکھنے والا مومن مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے یہ اعلیٰ ترین انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بندہ بنایا، مومن ماں باپ ہمیں عطا فرمایا، اسلامی معاشرہ ہمیں عطا فرمایا، اسلامی ماحول ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے والی کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جو جہالت کی زندگی گزار رہی ہیں اور اسلام سے دور وہ اپنے گناہوں اور ضلالت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی اور ہدایت پر چلنے پلنے والا ہمیں اللہ نے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے محفوظ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کی حفاظت پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی اس عظمت کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہدایت، اس ہدایت پر کس طریقے سے خود کو قائم رکھتے ہیں اور اس پر قائم رہ کر کے اپنے لیے نجات اور کامیابی کو کس طریقے سے ہم لازم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، یعنی اے لوگو، اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں سنو، ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر کے بھیجا تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین، بھلائی کی تعلیم دو اور برائی سے روکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سب سے بہتر بنایا ہے، تو ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر خوبیوں کو بھی رکھا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنی خوبیوں کی طرف نظر نہیں کر رہے ہیں اور ہم اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی طرف توجہ کرنے والے ہو جائیں، کاش کہ ہم اپنی خوبی جو حقیقت میں خوبی ہوتی ہے، بہتری حقیقت میں جو بہتری ہوتی ہے، کامیابی جو حقیقت کی کامیابی ہوتی ہے، اس کی طرف نظر کیے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب بھر جانا خوبی کی بات ہے، بہتری کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بلڈنگیں بن جانا کامیابی کی بات ہے، خوبی بہتری کی بات ہے، کاروبار میں ترقی کر جانا یہ ہماری خوبی اور بہتری کی بات ہے۔ یہ ہماری نظر کے اندر یہ چیز سمائی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے، دنیاوی جو چیزیں ہیں، دنیاوی جو لذات ہیں، اس کی طرف ہماری نظر ہے، جبکہ یہ دنیا خود بھی فنا ہونے والی ہے اور دنیا کی ساری لذتیں فنا ہونے والی ہیں۔ آج ہماری جیب بھری ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ قیامت میں چونکہ ہمیں بغیر جیب کے ہی اٹھایا جانے والا ہے اور قبر میں ہم بغیر جیب کے ہی داخل ہونے والے ہیں۔ نہ ہمارے ساتھ ہماری دولت قبر میں داخل کی جائے گی، نہ ہمارا مال ہمارے ساتھ آئے گا، نہ ہماری زمین ہمارے ساتھ آئے گی، نہ ہماری جائیداد ہمارے ساتھ آئیں گے، نہ ہمارے گھر ہمارے لیے قبر ہوں گے۔ قبر تو وہی 3 گز کا ہمارا ٹھکانہ آخری ہے جہاں پر ہماری زندگی گزرنی ہے، جہاں پر ہمیں اپنی زندگی کو آخرت
آخرت کی جو زندگی ہے اس کو وہاں پر گزارنا ہے۔ دنیا کی زندگی کی ایک انتہا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے انتہا نہیں ہے۔ حشر کی جو زندگی ہے، قیامت کی جو زندگی ہے، اور مرنے کے بعد جو اٹھائے جانے کی زندگی ہے، وہ ایسی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ہم 60 سالہ زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، بہتر سے بہتر زندگی گزارنے، بہتر سے بہتر زندگی کے سہولتوں کو مہیا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور بہتر سے بہتر آسائش کی تلاش و جستجو میں ہم زندگی گزارتے ہیں، مگر اس جستجو میں ہم نے اس حقیقی ٹھکانے کو فراموش کر دیا ہے جو ہمارے لیے حقیقت میں ہونے والا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ہادم اللذات، فرمایا کہ زیادہ تر موت کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ وہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ یعنی دنیا کی جو آسائشیں ہیں، لذتیں سب ختم کر دیتی ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جو ان سب چیزوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ ہم دنیا کی لذت کو ہم فراموش نہیں کر پا رہے ہیں، موت کو فراموش کر چکے ہیں، جبکہ موت حقیقی ہے جس کا سامنا ہمارا ضرور ہونے والا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ایسے ہے، انسان جہاں بھی بھاگ جائے مگر موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، جتنے بھی کڑے پہرے وہ ٹھہرا کر لے مگر موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اور موت کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہو سکتا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے لیے ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو قبر کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے ہیں، اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اپنے لیے ہم تصور کرنے والے ہیں یا اپنے لیے حقدار بنانے والے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں ہم خیر کا عمل کرنے والے ہوں گے، دنیا میں ہم بہتری کا عمل کرنے والے ہوں گے، دنیا میں ہم کامیابی کا عمل کرنے والے ہوں گے، یقیناً ہمارے لیے رحمت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، خود قرآن مجید کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بہتر کسے کہا جائے گا، ہم میں سے کون سا وہ شخص بہتر ہوگا؟ کیا جس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے وہ بہتر ہے، یا کون سا وہ شخص ہے جو ہم میں بہتر کہلانے کے حقدار ہے، جو بہتر ہونے کے حقدار ہے؟ اس کے متعلق سے گزشتہ جمعہ میں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں آگے کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کے سلام کا جواب دینے والا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ سلام تو کرنا بہت دور کی بات ہے، جب اگر کوئی ہمیں سلام بھی کر دیتا ہے تو سلام دینے کے اندر بھی ہمارے اندر ایسا غرور سامنے آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں تو ہم اس پر احسان کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ شرعی طور پر ہمارے ذمے لازم ہو جانے والی چیزوں میں سے ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے مگر جواب دینا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ذمہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اپنے ذمے کو پورا کرنے میں خود کو اس قدر مغرور بنا چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا بھی ایک بڑی شان کی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ ہماری کم عقلی ہے اور ہمیں دین کی صحیح تعلیم سے دوری کی بات ہے کہ ہم جواب دینے میں بھی ہمارا طریقہ صحیح نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بہترین انداز سے جواب دینا چاہیے، سلام کرنے والے کو خوشی و اطمینان محسوس ہونا چاہیے، مگر ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم جواب ایسے دیتے ہیں جیسا کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں۔ غرور کا ہمارا طریقہ ایسا ہے، مغرور ایسے ہم بن چکے ہیں کہ جواب دینا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب ہم زبان سے اس تک آواز پہنچا سکتے ہیں، وعلیکم السلام کہا جا سکتا ہے، مگر ہم وہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یا تو سر کا اشارہ کر دیتے ہیں یا ہاتھ کا اشارہ کر کے ہماری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ بنتا جا رہا ہے۔ افسوس کہ ہمارے طریقوں کو ہم جب تک کہ بدلیں گے نہیں، ہم میں سے ہم کو بہتری کا حصہ نہیں ملنے والا ہے، اور ہم میں بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ ہمیں اگر بہتری کی خواہش ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ آج ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم تو بہتر و عمدہ غذا کھانے کی خواہش کرتے ہیں، مگر دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اور اگر اسے مانگنے والے کو کچھ کھانا گھر سے دیا جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچا کچا کیا ہے، وہ کھانا اسے اٹھا کر کے دیا جاتا ہے، یا پھر جو بچا کچا ہے باسی کسی ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو ان کو دے دیا جاتا ہے، اور نعمت اپنے لیے رکھی جاتی ہے۔ اچھا جو ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، حالانکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کی علامتوں میں سے بہترین علامت، مومنوں کی بہترین
صفات میں سے وہ کون سی صفت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تحب لأخیہ ما تحب لنفسک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے دینی بھائی کو وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم اپنے دینی بھائی کے لیے وہی چیز کی خواہش کرو جو تم اپنے لیے خواہش کرتے ہو۔ ہم تو عمدہ تازہ کھانا کھانا چاہیں، اور غریب اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو ہم اسے باسی کسی کھانا کھلانا چاہیں، تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم وہی کھانا خود کے لیے پسند کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہمارے لیے پسند ہے تو ہم خود اس کو کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتر سے بہتر اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو اسے کھلانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں برکت کا سبب بننے والا ہے، ہمارا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کے حقدار ہونے کا سبب بننے والا ہے، رحمت ہمیں ملنے والی ہے، عزت اور رفعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ملنے والی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اخلاق و کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس دن بھی ہم اپنے اخلاق و کردار کو رسول اللہ کے اخلاق و کردار سے سنوارنے لگ جائیں گے، یقیناً کامیابی ہماری قدم چومتی نظر آئے گی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ شخص ہے جو نماز کے اندر کاندھے کو نرم رکھنے والا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نماز میں ہمارے ساتھ صف میں شامل ہو رہا ہے تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیروں کو چیر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے کو شامل ہونے والے کو جگہ ہی دینا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے نرمی کا پہلو ہی نہیں رکھتے، بالکل سخت اکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی نماز میں ہمارے ساتھ صف میں شامل ہو رہا ہے تو ہمارے قدم کو اور ہمارے کاندھوں کو جو ہم اکڑا کر کے رکھتے ہیں یہ ویسے بھی غلط چیز ہے، مگر ان کے لیے آسانی ہونی چاہیے، یعنی صف میں اگر کوئی شامل ہو تو آسانی سے وہ صف میں شامل ہو سکے، اس طریقے سے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے کہ ہم ہی ٹھہریں گے، دوسرے کو وہاں پر جگہ نہیں ملنے چاہیے، ہم ہی آئیں گے، دوسروں کو وہاں جگہ نہیں دی جانی چاہیے۔ ابھی نماز بھی نہیں شروع ہو رہی ہے، صفوں کو درست کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی وقت پر پیروں کو پھیلا کر کے کھڑے ہونے والی ایک قوم نکل چکی ہے جو سنت کا نام لے کر کے لوگوں کو سنت سے دور کرنے والی ہے، جو سنت کا نام لے کر کے لوگوں کو سنت رسول سے دور کرنے والی ہے، جو کتاب و سنت کا نام تو سناتی ہے مگر اس پر عمل کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں اچھا شخص وہ ہے جو صف میں اپنے بھائی کے لیے جگہ کی گنجائش پیدا کر دے۔ آج ہمارے پاس ماحول یہ ہے کہ ہمارے بازو میں اگر کوئی کھڑے ہو رہا ہے تو ہم اس کا محاسبہ کرنے لگتے ہیں، کیا یہ ہمارے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کس خاندان سے ہے، وہ کس ذات سے ہے، وہ کس درجے سے ہے، وہ کس مالدار کا ہے، وہ کس غریب کا ہے، یہ کوئی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے، بس یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں بندہ ہو کر کے کھڑے ہیں جہاں سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، یہ بھی بندہ ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ ہماری امیر ہیں، مگر بندہ ہونے میں تو سب خدا کے برابر ہیں۔ وہ خدا ہونا ہمارے لیے سب وہ اکیلا ہی ہے، وہ ایک ہی ہمارا خدا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب اسی کی عبادت کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ مگر یہ ہے کہ ہم اپنے بازو میں کوئی اپنا شناسا ہوتا ہے، پہچان والا ہوتا ہے، کوئی اپنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جگہ کی گنجائش کرتے ہیں، مگر انجان کوئی آ جاتا ہے تو جگہ کی گنجائش ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ فکر، یہ سوچ ہماری بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ جو خدا کا بندہ ہے، جو خدا کی عبادت کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے، اسے صف میں ہم گنجائش ہو، جگہ ہو تو جگہ دینی چاہیے۔ ٹائٹ کر کے گنجائش ہونے کے باوجود اس کے لیے جگہ کو تنگ کر دینا، اور نماز میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سجدوں کے وقت پر بھی اور اسی طریقے سے اور قیام رکوع وغیرہ کے موقعوں کے اوپر بھی ساتھ والوں کا خیال نہیں ہوتا ہے، اپنے ہاتھ پیر اس طریقے سے کڑا کر دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے بازو نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے نرم نازک رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو بھی گنجائش مل جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ خاصیت ہے، یہ صفت ہے، تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم بہتر لوگوں میں ہمارا شمار ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، فرماتے ہیں تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی اور اس کے اچھے عمل بھی زیادہ ہو گئے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس عمر کے پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں۔ کسی کی 30 سال عمر ہے تو کسی کی 20 سال عمر ہے، تو کسی کی 40، تو کسی کے 50، تو کسی کی 60 ہے۔ اگر ہم اس کا محاسبہ کر لیں تو اس میں کہ آدھی زندگی تو راتوں کی نظر ہو چکی ہے، اور اس آدھی
جو بچی زندگی ہے اس میں کی زندگی آدھی تو بچپن کی نظر ہو چکی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہماری گزر رہی ہے وہ کیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، وہ زندگی ہماری کیا ہو رہی ہے، کیا ہم نے خدا کی عبادت میں زندگی گزاری ہے؟ ہمیں دیکھا جائے تو 60 سالہ اگر زندگی ہے تو 30 سال تو راتوں کی نظر ہو چکے ہیں، اور پھر اس میں سے 10 سال تو بچپن کی نظر ہو چکے ہیں۔ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو 13-14 سال تو بچپن کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بچے کیا ہیں؟ ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے؟ 14-16 سال کی جو زندگی ہمارے پاس بچی ہے، اس زندگی کو ہم نے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کامیاب بنایا ہے؟ کیا ہمارے عمل اس لائق ہیں کہ ہم قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور مہربانی فرما دے؟ یہ ہمارے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، نیک عمل بھی زیادہ ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل کیا ہیں، ہم نے نیکی کی طرف کس قدر اپنے آپ کو پابند بنا کر کے رکھا ہے، ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ یہ ہمارا محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرماتے ہیں اپنا محاسبہ قیامت کے دن اپنا حساب دینے سے پہلے ہی کر لو، اپنا حساب لگا لو قیامت کے دن حساب دینے سے پہلے ہی، تاکہ تم اپنی اصلاح کر سکو۔ آج اصلاح کی گنجائش ہے، آج ہمیں بدلنے کا وقت ہے، آج ہمارے پاس سامنے کچھ وقت میسر ہے، مگر کل موت کا کھٹکا آ جائے گا۔ جب موت کا ہمارے دروازے سے ہمارے پاس پہنچ جائے گی، اس دروازے سے گزر کر کے ہمیں دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہوگا۔ نہ اس وقت پر سدھرنے کا کوئی موقع ہوگا، نہ اس وقت پر کوئی اصلاح کا موقع ہوگا، صرف سوائے افسوس کے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع جس کی ذات سے پہنچنے والا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات تو دور ہے، ہم دوسروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے انسان بن چکے ہیں۔ ہم دوسروں کی برائی کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے اچھال کر کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی مومن سے کوئی غفلت سے کوئی گناہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے اچھال کر کے لوگوں کے سامنے عام نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اسے خاموشی کے ساتھ اس کو دبا دینا چاہیے تاکہ اس کی عزت اور اس کی رسوائی لوگوں کے سامنے عام نہ ہو سکے، اسے توبہ کا اور سدھرنے کا موقع مل جائے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی بات اڑتی سڑتی بھی ہم تک کہ کوئی بات پہنچ جاتی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، ہم لوگوں کے سامنے اسے ڈنکا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں کے گھر میں ایسا ہو گیا۔ یہ ہم قصے کہانیوں کی طرح اس کو بڑے لطف سے لوگوں کے سامنے سناتے ہیں، لوگوں کے عزت کو اچھالتے چلے جاتے ہیں، انہیں نقصان پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے طریقے جو معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، یہ سارے طریقے برے لوگوں کے طریقے ہیں۔ اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان تو لوگوں کے عیبوں کو، ان کے عیب کو چھپا کر کے ان کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ کسی کی شادی بیاہ کا موقع آ جائے، کسی بچے کو، کسی لڑکی کو کسی سے نکاح میں باندھنے کا وقت آ جاتا ہے، اب اگر کوئی اس کے اخلاق و کردار سے متعلق آپ سے مشورہ چاہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے واقعی کہ جس سے ہماری بچوں کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، اس وقت پر آپ کو وہ عیب کو بتانا چاہیے تاکہ وہ ایک زندگی خراب ہونے سے بچ جائے۔ ہاں، کسی کی اصلاح کی خاطر کسی کے عیب کو بتا کے، کسی کے فائدے کی خاطر کسی کے عیب کو بتا کر کے، کسی کے نقصان سے بچنے کی خاطر کسی کے عیب کو بتا کر کے نقصان سے بچایا جانا ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، بلکہ یہ چیز تو بہتر طریقوں میں سے ہے۔ ہاں، ایک طریقہ جو ہمارا بن چکا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ نقصان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہم اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے عمل سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہم اپنے عمل پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے عمل سے، ان کے معاملات سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے، ہم لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو برے چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوئی ہو۔ یہ آج ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ ہم ہاتھ سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہماری عادت اور ہماری خوشی کا سامان ہم نے بنا رکھا
رکھا ہے یہ ہماری ہلاکت اور بربادی کے اسباب ہے۔ عزیزان محترم، نہ حق کسی کو کوئی تکلیف دینا، نہ حق کسی کے حق میں کوئی بات کر دینا، نہ حق کسی کو زبان و ہاتھ سے نقصان پہنچا دینا، نہ حق کسی کی عزت کو لوگوں کے سامنے عام کر دینا، بیان کر دینا، یہ ان کی عزتوں کو اچھال دینا، یہ سارے عیب کی چیزیں ہیں، یہ سارے گناہ کی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ دوسروں کے بہتری ہونے سے پہلے ہمیں اپنی بہتری کی فکر ہونی چاہیے، اپنی بہتری کا خیال ہونا چاہیے۔ دوسروں کے معاملات پر تاک جھانک کرنے سے پہلے اپنے آپ کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسرے کے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، ہم ہمارے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ قبر میں ہمیں ہمارے عمل سے متعلق پوچھا جائے گا، دوسروں کے عمل سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ حشر کے دن ہمیں ہمارے عمل سے متعلق پوچھا جائے گا، دوسروں کے عمل کے ہم جواب دہ نہیں ہوں گے، دوسروں کی زندگی کے ہم جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی زندگی کے جواب دہ ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا خیال ہے کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، فرماتے ہیں دوست آج ہمارے پاس ایک ماحول بن چکا ہے، دوست یاری کا ایک ایسا ماحول بن چکا ہے، دوست احباب ہمارے پاس اس قدر پیارے بن چکے ہیں کہ معاذ اللہ ماں باپ بھی ہمارے دوستوں کے سامنے ہمیں بیکار نظر آتے ہیں، ماں باپ بھی دوستوں کے سامنے ہمیں برے نظر آتے ہیں، ماں باپ کا خیال کرنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے، مگر دوست کو اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو اس بات کا پورا کرنا ہمارے لیے ہم لازم و فرض سمجھتے ہیں، دوست کے ساتھ بھلائی کرنا ہم اپنا جزو لازم ہم اپنی زندگی کا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ماں باپ کی شرعی طور پر شرعی حدود میں باتوں کو ماننے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ کو اگر ہمارے اف بولنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ماں باپ کو اف بول کر کے بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے آج ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، معاشرہ، ماحول کیا بن چکا ہے، دن میں نہ جانے کتنے دفعہ ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا چکے ہوتے ہیں، دن میں نہ جانے کتنے مرتبہ ہم اپنے ماں باپ کو دل آزردگی کا سبب بن چکے ہوتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہمیں کب ملنے والی ہے؟ جب ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں گے تب خدا کی رحمت ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، او کما قال، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، او کما قال، فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یعنی ماں اور باپ کو راضی جب تک کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نہ جنت ہمیں ملنے والی ہے نہ جنت کے دروازے سے گزرنا ہمیں میسر ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم دوستوں کا خیال کرتے ہیں، مگر دوست کون اچھے ہوتے ہیں اور ان دوستوں کی دوستی کو پورا کرنے والا کون اچھا ہوتا ہے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف دلانے والے دوست۔ ایسا کسی دوست کے ساتھ کوئی دوست کسی دوست سے دوستی کرے اور وہ دوست انہیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان کے دلوں میں بسانے والا ہے اور اس سے وہ دنیا اور آخرت کا فائدہ پانے والے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک جو دوست اچھا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کا راستہ بتانے والا ہے، وہ دوست کے دوست بھی اچھے ہوں گے اور اس سے دوستی کرنا بھی اچھا ہوگا۔ آج ہم اسی چیز سے دور ہیں، ہم دوستی کس سے کرتے ہیں؟ ہمیں خدا کا ڈر بتا کے ماں باپ کی بات کہنے سننے والے سے ہم دوستی نہیں کرتے ہیں۔ ماں باپ نے اگر کسی وقت پر ہمارے کسی غلطی پر ہمیں ڈانٹ دیا تو اس ڈانٹ کو غلط بتا کر کے ہماری غلطی پر ہمیں صحیح بتانے والا دوست ہمیں اچھا لگتا ہے، حالانکہ دوست حقیقت میں دوست نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے جو ہمیں خدا کی رحمت سے دور کرنے والا ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو ماں باپ کی محبت ہمارے دل میں بسا دے، دوست وہ ہے جو خدا کی رضا ہمارے دل میں بسا دے، دوست وہ ہے جو خدا کے دین سے ہمیں قریب کر دے، جو خدا کے دین سے دور کر دے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ ماں باپ کو خاطر میں نہیں لائیں گے، دوست و یاروں کو اپنے خاطر میں لائیں گے، دوست یاری کا انہیں خیال ہوگا، ماں باپ کا انہیں خیال نہیں ہوگا۔ آج ہم اسی وقت سے گزر رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، مگر ہمیں اب بھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوستی وہ جو ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے روک دے، دوستی وہ نہیں جو ہمیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا راستہ دکھا دے۔ ہمیں ایسے دوستوں کو چننا چاہیے جو ہمیں شریعت کے سچے راستے پر چلانے والے ہیں، اور ایسے دوستوں سے دور ہو جانا چاہیے جو برائی کے راستے پر ہمیں لے جانے والے ہیں۔ خدا کا خوف دل سے مٹانے والوں کی دوستی میں نہیں رہنا چاہیے۔ شراب، زنا، چوری، جوا، ہر
ہر گناہ سے، ہر برائی سے، نمازوں کے ترک کرنے کی عادت سے، ان سب چیزوں سے جن جن لوگوں کی عادتیں ہیں، جن جن لوگ ان چیزوں میں، ان گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان سے کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ دوستی وہی جو خدا و رسول کے قریب لے جانے والی ہے، خدا و رسول کی یاد ہمیں دلانے والی ہے، خدا و رسول کے راستے پر پابند ہمیں کرنے والی ہے۔ اگر ہم ایسے دوستوں کی صحبت میں رہیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہمیں ملے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، فرماتے ہیں بہترین پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اس کے پڑوسی کے لیے وہ بہتر ہو۔ یعنی آج ہمارے پاس ہے کہ پڑوسیوں کا حال ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب گھروں میں رہتے ہیں کہ باوجود ایک دوسرے سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہماری نفرت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں، ادا نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجاری حق، فرمایا پڑوسی کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ کیا بہترین حق ادا کرنے والی تربیت، کیا بہترین حق ادا کرنے والا ماحول رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کسی گھر میں، ایک گھر کے پاس سے سرا پایا، ہدیہ کسی کے پاس، تحفہ کسی گھر میں کھانے کو بھیج دیا گیا، حالانکہ حال کیا ہے، اس گھر میں بھی کئی وقت سے کھانا نہیں بنا ہے، اس گھر میں بھی لوگ بھوکے پیاسے ہیں، مگر انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پڑوس میں ایک ایسا گھر بھی ہے جس کے گھر میں کے رہنے والے بھی کافی عرصے سے، کافی وقت گزر چکا ہے کہ وہ بھی بھوک پیاس سے برداشت کر رہے ہیں، کھانے کی کچھ چیزیں ان کو میسر نہیں آئی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ پڑوسی کا حق ہے، یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی۔ انہوں نے جو تحفہ، جو ہدیہ، جو کھانا ان کے پاس آیا تھا وہ اٹھا کر کے بازو والوں کو عطا کر دیا۔ بازو والوں نے یہ سوچا کہ ان کے میرے بازو والے سے میرے پاس کھانا آیا ہے، گویا کہ ان کے پاس ہے، زائد ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے، اب میرے سے زیادہ حقدار بازو والے ہیں، وہ کافی وقت سے پریشان ہیں، ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا وہ بھی بھوکے ہیں، یہ سوچ کر کے انہوں نے اٹھے انہیں بازو والوں کو دے دیا، پھر بازو والوں نے ان کے بازو والوں کو دے دیا، پھر بازو والوں نے پھر ان کے بازو والوں کو دے دیا، حالانکہ پورا محلہ بھوک اور پیاس کی حالت میں وقت گزار رہا ہے، پریشانی سے وقت گزر رہا ہے، مگر ایک دوسرے کا خیال کرنے کا مادہ دیکھیے، کیسا ماحول رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، کیسے سنتوں بھرا طریقہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ آخر کار وہ کھانا گھومتا گھومتا اسی پہلے شخص کے پاس پہنچ گیا جس نے بازو پڑوس میں دینا جس نے شروع فرمایا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میری قسمت کا ہے، جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے یہ مجھ تک ہی پہنچ گیا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو جمع کر کے اس کو کھا لیتا ہے۔ یہاں سمجھنے کی کیا بات ہے، جو ہمارا ہوتا ہے ہمیں کسی کو دے دینے سے ہمارے میں ملنے والے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جو ہمارا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر کے بھی وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے، جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیں نہ مل کر کے بھی ہمارا ہو جاتا ہے، ہمیں وہ حصہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ صحابہ کا وہ طریقہ کیا بتا رہا ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسی کا خیال کرنا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، پڑوسیوں سے سیدھے منہ بات کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، پڑوسیوں سے جھگڑا ہمارا ماحول، یہ ہمارا امتیاز شان بنی ہوئی ہے۔ جتنا زیادہ پڑوسیوں سے جھگڑا کرنے والے ہوں گے اتنا زیادہ محلے میں چین سے ان کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع نصیب ہو جائے گا۔ افسوس کی بات ہے یہ ہمارے منہ کی بدزبانی ہے کہ جتنا ہم جھگڑا کرتے اتنا لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں، دب رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم خدا کے قہر و غضب کے حقدار خود کو بنا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، وہ پڑوسی ہے جس کے پڑوسی جس سے خوش ہو جاتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ جس کا اچھا سلوک ہے وہ پڑوسی بہترین پڑوسی ہے۔ آج ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار سے خود کو دور کر سنوارنے کے بجائے برے اخلاق و کردار میں اپنے آپ کو بساتے چلے جا رہے ہیں، سنتوں بھرے طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ بہترین زندگی جو انہیں یہ تربیت ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے، جبکہ وہ ماحول وہ وہی عرب کے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ وہی عرب کے لوگ ہیں چھیننا چھاننا جن کا طریقہ بنا ہوا تھا، ظلم و زیادتی جن کا طریقہ بنا ہوا تھا۔ جب انہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لے لی، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اخلاق کی ایسی بلندی پر انہیں فائز کر دیا گیا کہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے انہیں ایک مشعل راہ بنا دیا گیا، ایک نشان ہدایت بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس صحابی کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول اللہ نے فرمایا آخر ہم کس چیز کو اپنی زندگی کا معیار بنا رہے ہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت و صحابہ کرام ہی ہمارے زندگی کے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، اور ان کے حق
حقیقی آئیڈیل کون ہیں؟ رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کے فرمان اور قرآن کے فرمان کی روشنی میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ مگر ہم نے اپنی خواہشوں کو اپنی زندگی کے لیے خواہشوں کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنا لیا ہے، خواہشوں ہی کو ہم نے فیصلہ کرنے والا حکم بنا لیا ہے۔ ہمیں اچھا ہے غلط ہے وہ ہماری خواہش میں جو چیز اچھی ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم جسے برا سمجھے وہ برا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں سوچ یہ بنانی ہے خدا و رسول کی بارگاہ میں جو اچھا وہ ہمارے لیے اچھا ہے، خدا و رسول کی بارگاہ میں جو صحیح وہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا، اے لوگوں بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ تم ان چیزوں کو پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری وہ چیزیں ہیں جسے تم پسند نہیں کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اچھے اور برے، صحیح و غلط کی ہمیں تمیز نہیں ہے، ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا ہمارے لیے کیا صحیح نہیں ہے، کیا صحیح ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ وہ سارے قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، اس کی تشریح میں، اس کی تفصیل میں رسول اللہ کے فرامین کو جاری فرما دیا، رسول اللہ کے زبان مبارک سے احکام کو ہم پر جاری و لازم فرما دیا۔ اب ہمیں اس پر پیروی کر کے ہی نجات کو پانا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بہتری کے لیے ہم اپنے لیے اپنی بہتری کی خواہش ہونی چاہیے، اور اپنی بہتری کی خواہش کب ہمیں ہوگی؟ جب ہم خدا و رسول کے طریقے پر اپنی بہتری چاہیں گے، اپنی خواہش پر اپنی بہتری چاہیں گے تو کبھی بہتری نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ذو القلب المخموم یہ کیا ہے؟ لسان صادق تو ہم پہچانتے، سچی زبان والا تو ہم پہچانتے ہیں، مگر قلب مخموم یہ کون سی صفت ہے جسے ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا قلب مخموم بھی ہو، قلب مخموم والا تم میں بہترین شخص ہے، اور سچی زبان والا تم میں بہترین شخص ہے۔ صحابہ نے کہا سچی زبان سے تو ہم نے سمجھ لیا کہ سچی بات بولنے والا، مگر قلب مخموم سے مراد کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا هو النقی التقی لا اثم علیہ، فرماتے ہیں وہ ایسا پرہیزگار بندہ کہ جس کے دل پر گناہ باقی نہ بچے ہو، جس پر کوئی گناہ باقی نہ بچے ہو۔ دل کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دل کے گناہ یہ ہوتے ہیں کہ دل میں بغض آ جائے، دل میں حسد آ جائے، دل میں کین آ جائے، کسی کی برائی ناحق بس جائے، یہ دل کے گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ گناہوں سے جس دل کو پاک کر لیا جاتا ہے وہ دل اچھا ہوتا ہے، وہ دل والا اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ولا بقیہ ولا غلا ولا حسد، فرمایا نہ اس دل میں بغاوت حکم خداوندی ہو، نہ اس کے دل میں کوئی غرور و تکبر ہو، نہ اور برائیاں۔ جو دل کی برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ کبر، غرور، حسد، تکبر، کینہ، یہ ساری وہ برائیاں ہوتی ہیں دل کی جو دل کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان دل کی بربادیوں سے بچنے کے لیے، اب دل کی جو بربادیاں ہیں ان دل کی بربادیوں سے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ان کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں اپنے زانوں کو تہ کیا جاتا ہے تاکہ دل کو صاف کر لیا جائے۔ ہم نے ظاہر نہا کر کے اپنے بدن کو پاک کر لیا ہے، کپڑوں کو دھو کر کے ہم نے اپنے بدن کو پاک کر لیا ہے، مگر دل کو کیسے پاک کریں گے؟ دل کو کیسے صاف کریں گے؟ یہاں اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ کی بارگاہ، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ کا ادب سکھانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کے حساب و کتاب کو یاد دلانے والے ہوتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کو بتانے والے ہوتے ہیں، حلال کی چاہت و محبت اور حرام سے نفرت و بیزاری کو دل میں بسانے والے ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہمارے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، ہمارا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یعنی حسد سے دل پاک ہو جاتا ہے، کینہ سے دل پاک ہو جاتا ہے، غرور و تکبر سے دل پاک ہو جاتا ہے، اور دل کی ساری برائیوں سے جب دل پاک ہو جاتا ہے وہ دل والا خدا کی بارگاہ میں اچھا بندہ کہلانے والا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اسی لیے ہوتی ہے۔ یہ دل کی جو مفسدات القلب جو امام ابن القیم فرماتے ہیں دل کو برباد کر دینے والی، دل کو خراب کر دینے والی 5 چیزیں ہوتی ہیں جو دل کو خراب کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ کثرت الخلطہ، فرماتے ہیں لوگوں میں ادھر ادھر کے لوگوں میں، دنیا دار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دینا، یہ دل کو برباد کر دینے والا کام ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ والاسراف فی الطعام، کھانے کی چیزوں میں بے وجہ کے اسراف کرنے والا دل کو برباد کرنے کا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کثرت النوم، زیادہ سونے والا بھی دل کی بیماری اور دل کی خرابی
خرابی کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں وہ تعلق بغیر اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے اپنا تعلق بنا لینا، اپنا رشتہ جوڑ لینا، دنیا سے اپنا تعلق بنا لینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں دل کو برباد کر دینے والی ہوتی ہیں۔ وہ تمنی فرماتے ہیں ضرورت سے زیادہ چیزوں کی حاجت کی تمنا کرنے والا، خواہشوں اور ارمانوں میں زندگی گزارنے والا دل کو برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ دل کی بربادی کی چیزیں ہیں، ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے خیالات کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی فکر کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، جو بہتری کو ہمارے اندر ہمیں بسانے کی ضرورت ہے۔ بہتری کس میں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے تحقیق کہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی میں اچھے اخلاق کو رکھ دیا ہے، ان اچھے اخلاق پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے ہمیں رسول اللہ کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، اسلامی اخلاق و آداب میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اسلامی ماحول میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اپنے دل کو پاک صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں خیر کے حقدار کہلائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم پریشان حال ہیں، مولا ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار اور سے بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کے آل و اصحاب کی سچی محبت عطا فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی کی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔